يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم. قرآن کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری اور لاریب کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس آخری اور لاریب کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. چنانچہ روز اول سے لے کر آج تک مسلسل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور قیامت تک قرآن کریم اپنی اصلی صورت کے اندر موجود اور برقرار رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی تھی، جو نازل ہونے والی وحی کو لکھ لیتے تھے. بسا اوقات وہ ہڈیوں کے اوپر اور کبھی پتوں پر، اور اس زمانے کے جو موجود اور دستیاب وسائل تھے اس کے مطابق قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا تھا اور محفوظ کر لیا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی اور قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ اس آیت کو اور وحی کے اس حصے کو قرآن کریم کے فلاں مقامات پر فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً قرآن کریم کا نزول ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر رمضان میں جتنا قرآن کریم کا حصہ نازل ہو چکا ہوتا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم کا وہ حصہ سناتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا وہ حصہ سناتے. قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشقت اختیار کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھتے، اور آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ کہیں یہ قرآن کا حصہ ضائع نہ ہو جائے یا میرے ذہن سے نکل نہ جائے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ قرآن کریم کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور یہ آپ کو بھولے گا نہیں. تو گویا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان المبارک میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا. یوں صحابہ کرام کو ترتیب معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کس ترتیب سے نازل ہوا اور کس ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں متعدد صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور قرآن کریم کو یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں کسی ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کیا، ان کے خلاف جہاد ہوا، اور پھر جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے جام شہادت نوش کیا، اور اس میں کئی حفاظ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی انداز سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن کی حفاظت کا کوئی انتظام اور بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رائے پیش فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتنا اصرار کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور کاتبین وحی میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو لکھنے والے سب سے قریبی صحابی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کو قرآن کریم کو باقاعدہ جمع کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جدوجہد اور محنت کے ساتھ اپنے ان رفقا کے ہمراہ قرآن کریم کو مختلف جو چیزوں پر، جو پتوں پر یا ہڈیوں پر یا اسی طرح کسی اور چمڑے پر جو لکھا ہوا تھا، اس سارے کو جمع کیا اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک مقام پہ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کی صورت سامنے آئی۔ چنانچہ اس دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا، اب یہ مشورہ ہوا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے، تو مختلف تجاویز سامنے آئی۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام انجیل ہونا چاہیے، بعض نے کوئی اور رائے دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہم حبشہ کی طرف گئے تو حبشہ کے لوگوں کے پاس ایک کتاب تھی جسے وہ مصحف کہتے تھے، چنانچہ اس کا نام بھی مصحف ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر قرآن کریم کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس کو 7 احرف یعنی 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور اس کے فالورز پوری دنیا میں مختلف لہجوں والے اور مختلف مزاج کے لوگ ہیں، لہذا قرآن میں یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی مختلف لہجوں والے وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس سے معنی میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں آتا تو اس کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام خوب پھیل گیا تو کئی مقامات سے ایسے واقعات سامنے آئے کہ لوگ قرآن کریم کو اگر ایک لہجے پہ پڑھتے اور دوسرا دوسرے لہجے پہ پڑھتا تو ایک دوسرے کو غلط قرار دیتا اور کہتا کہ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے اور آپ کی قرات غلط ہے۔ اور ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ تلواریں نکل گئیں اور لڑائی جھگڑوں تک نوبت پیش آ گئی۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر قرآن کریم کو کسی ایک متفق علیہ ٹیکسٹ پر جمع نہ کیا گیا تو یہ تو اختلاف اور انتشار کا سبب بنے گا، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی اس جماعت کی موجودگی میں ان کے ساتھ مل کر قرآن کریم کو قریش کی قرات کے اوپر جمع فرمایا اور ایک مصحف تیار کیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔
اور اس کو ہم رسم الخط بھی کہتے ہیں کہ عثمانی رسم الخط میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور پھر اس کی 5، ایک روایت کے مطابق 5، ایک روایت کے مطابق 4 اور ایک روایت کے مطابق 7 نقلیں فوٹو کاپیز بنا کر اس کی 7 گویا کہ کتابیں بنائی گئی اور 7 اس کی نقلیں تیار کی گئی، اور ان میں سے ایک جو قرآن کریم تھا، مصحف تھا، وہ آفیشل ٹیکسٹ کے طور پر اس کو مدینہ منورہ میں رکھا گیا، اور ایک مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا، ایک بصرہ اور ایک کوفہ، ایک دمشق اور اسی طرح ایک بحرین کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور مختلف علاقوں کے جو گورنرز تھے ان کو ایک سرکاری آرڈر بھی جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ متفق علیہ مصحف عثمانی ہے اور آفیشل اس کا ٹیکسٹ ہے، آج کے بعد اسی ٹیکسٹ کو فالو کیا جائے اور اسی کے اوپر اسی کے مطابق قرأت کی جائے اور اسی کو آگے شائع کیا جائے اور عام کیا جائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایسی صورت میں جمع فرما دیا کہ اب اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی اور غلطی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب اور جمع کی تفصیل تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله